بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب یہ سورہ فرقان ہم شروع کر رہے ہیں اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کے جو بھی آیات ہیں نا بہت مشابہ ہیں سورہ بنی اسرائیل کے، جیسے اس کے آخر میں نا نصیرہ، شکورہ، خبیرہ، بصیرہ، تو یہ بھی جو ہے نا اسی طرح اس کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان اتاری، جیسے کتاب اتاری، فرقان اتاری، ایک ہی بات ہے، قرآن اتارا، اللہ عبد ہی، اپنے بندے پر یعنی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے۔ اب یہ یہاں پہ پھر نوٹ کریں، یہ کتاب اتاری تاکہ محمد الرسول اللہ سارے جہان والوں کو خبردار کریں، لیکن کیا کس کو؟ جزیرۃ العرب والوں کو۔ باقیوں کو لکھے خطوط وہ بھی ایران توران تک ہی لکھے، باقی آگے ہندوستان کو تو کوئی خط نہیں لکھا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ حضور کے بیعت پر ساری دنیا کو خبردار کریں، اس کے لیے امت کھڑی کی، وہ جو ہم پیچھے سورہ حج میں پڑھا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض۔ یہ جو پیغام آیا ہے کس کی طرف سے آیا ہے؟ اس ہستی کی طرف سے آیا ہے جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اپنی رعایا کے نام آیا ہے۔ تو جو سفراء ہیں وہ اگر وہ پیغام ہی نہ پہنچائیں رعایا تک تو وہ مجرم بن جائیں گے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ آیتیں پڑھتے ہوئے لوگوں کو اپنے جو کاؤنٹر نیریٹو ہیں ان پر شرم نہیں آتی؟ جب پڑھتے ہی نہیں ہوں گے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ مطلب کی آیاتیں چھانٹ کے پڑھ لیں تو یہ اس کو کیا تکلیف ہی ہوگی، ضمیر جاگ جائے کہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر شے کو بنایا، اس لیے بادشاہ ہے، ہر شے کا خالق وہ ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اس کا ایک تقدیر بھی مقرر کی ہے، یعنی اس کا فنکشن کیا ہے، اس کا کام کیا ہوگا، اور یہ کہ اس کی مدت کتنی ہے جب تک کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، پھر یہ اس نے لوٹ جانا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اس حاکم اعلیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے اوروں کو اپنا ٹھاکر بنایا ہے۔ لا یخلقون شیئا، جو کوئی شے بنا نہیں سکتے، وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اپنے لیے بھی کوئی فائدہ اور نقصان نہیں کر سکتے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ کوئی موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی کا اختیار رکھتے ہیں، نہ دوبارہ جی اٹھانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا، اور کافر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن نہیں ہے، وہ جو للعالمین نذیر آیا ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ تو ایک افطرا گھڑا ہے انہوں نے خود حضور نے۔ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، ایک دوسری قوم نے ان کی مدد کی ہے اس کے بنانے میں، یعنی یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، پورا تھنک ٹینک بیٹھا ہے مل کے، یہ گھڑا ہے سب نے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، تو وہ لے کے آئے ہیں بہت ناانصافی کی بات اور جھوٹ کی بات، یعنی یہ جو بیانیہ انہوں نے بنایا ہے بڑا ظلم پر مبنی بیانیہ ہے اور جھوٹ پر مبنی بیانیہ ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جو انہوں نے لکھ رکھی ہیں اور جو یہ ان کو پڑھی جاتی ہیں، ان کے اوپر لکھوائی جاتی ہے انہیں صبح و شام، اور وہ پھر ہمیں سناتے رہتے ہیں۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی نے بتائیے اس کو اس ہستی نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ رازوں سے واقف ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اور انہوں نے یہ بھی کہا یہ کیسے رسول ہیں، يَأْكُلُ الطَّعَامَ، کھانا کھاتے ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی ان کے خیال میں رسول کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، گھر میں بیٹھنا چاہیے، نیک آدمی یہ کام کیوں کرے، اور فرشتے کو آ کے اس کے آگے دسترخوان رکھنا چاہیے کہ حضور تناول فرمائیے، آسمان سے لے کے آیا ہوں، تازہ ہے بالکل ایک دم فریش۔ تو یہ بازار میں جا کے چیزیں خریدنا یہ رسول کا کام کوئی ان کے تصور کے اعتبار سے نہیں تھا۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اترا اس کے اوپر کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، چلیں بازار جانا ہی تھا تو وہ ہٹو بچو کرتا رہتا۔ ہمارا تو کوئی بھی جب سردار آتا ہے تو اس کے ساتھ پورا ایک پرا ہوتا ہے جو آگے لوگوں کو ہٹاتا جاتا ہے کہ سردار صاحب آئے ہیں، ہوشیار باش ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ او یلقا الیہ کنز، یا ان پر کوئی خزانہ اترا ہوتا، او تکون لہ جنت، یا ان کے پاس کوئی باغ ہوتا۔ اب یہ ساری باتیں ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھائیں۔ یاکل منہا، جن سے یہ کھاتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالموں نے کہا کہ تم پیروی نہیں کر رہے مگر ایک ایسے شخص کی کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے کیسی آپ کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، تو بہک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، تو سیدھی راہ نہیں پا رہے۔
तबारकल्लज़ी इंशा जअल लका खैरम मिन ज़ालिक, अल्लाह बाबरकत है, अगर वो चाहे तो आपके लिए इससे बेहतर कर दे। बाकी आगे बेहतर होगा ही, लेकिन अल्लाह चाहे तो यहाँ भी उससे बेहतर, जो ये कह रहे हैं इससे भी बेहतर आपको दे दे। जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार, वो बाग के जिनके दरमियान नहरें रवां हैं। व यजअल लका कुसूरा, और आपके लिए महल्लात बना दे। बल कज़्ज़बू बिस्सा, असल बात यह है कि इन्होंने क़यामत का इनकार किया है। व आतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअत सईरा, और जो क़यामत का इनकार करे उसके लिए हमने दोज़ख तैयार कर रखी है। इज़ा रआतहुम मिन मकानिन बाइदिन, वो दोज़ख जब इनको देखेगी दूर से, उसकी भी कोई नगाहें होंगी, वो ताड़ लेगी अपने शिकार, तो दूर से ही देख के समयू लहा, तो ये उसे सुनेंगे जब वो दूर से देखेगी इनको। तगय्युज़म व ज़फ़ीरा, के वो झुंझला रही होगी और चिल्ला रहे होगी। वो जैसे होते हैं ना जो ज़्यादा सख्त मजाज के कुत्ते, तो कहीं दूर से मुसाफिर को आता देखे ना, वो पहले ही रस्सी तोड़ाने के चक्कर में होते हैं। तो ये दोज़ख भी देख के पहले ही गुस्सा हो जाएगी, तगय्युज़ गैज़ व गज़ब में, और ये कि वो उसे धाड़ता हुआ पाएंगे। वइज़ा उल्कू मिन्हा, और जब उसमें डाले जाएंगे, मकानन ज़य्यकम मुकर्रनीन, जंजीरों में जकड़े हुए एक तंग जगह फेंके जाएंगे। दाओ हुनालिका सुबूरा, वहीं उसी वक्त मौत मौत पुकारेंगे। ला तदुल यौमा सुबूरन वाहिदा, आज एक मौत न पुकारो। वदू सुबूरन कसीरा, मरोगे फिर जियोगे, फिर अगली मौत पुकारोगे, फिर मरोगे फिर जियोगे, यही सिलसिला अब तुम्हारा चल रहा है। अब बहुत सी मौतें पुकारो। कुल्ला ज़ालिका खैरुन, इनसे पूछिए आपकी इस दानिश्वरी का ये नतीजा बेहतर है जो आगे निकलना है। अम जन्नतुल खुल्द लती वुइदल मुत्तकून, या वो जन्नत बेहतर है जिसका वादा मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह वालों से किया गया है। कानत लहुम जज़ाअम व मसीरा, वो होगा उनके लिए लौट के जाने की जगह भी और बदला भी। लहुम फिया मा यशाउन खालिदीन, वहाँ वो जो चाहेंगे वो उनके लिए होगा, हमेशा रहेंगे। काना ला रब्बिक का वादा मसूला, ये तेरे रब के ज़िम्मे है वादा, यानी इसके बारे में सवाल हो सकता है, ऐसा वादा अल्लाह के ज़िम्मे है। व यौम यहशुरुहुम व मा याबुदून मिन दूनिल्लाहि, और जब अल्लाह ताला उन्हें जमा करेगा, और उनको भी कि जिनको अल्लाह को छोड़कर ये जिनकी इबादत करते थे, इबादत बमाना दुआ लें तो बात समझ में आ जाएगी, जिन बुज़ुर्गों को पुकारा करते थे, ज़ाहिर बुतों को वहाँ जमा करने का तो कोई मकसद नहीं है, वो तो वैसे ही बुत हैं। वो ज़िंदा हस्तियाँ जो दुनिया में रहीं या चली गई या मुर्दा हो गई हैं, तो जिनके ये दीवाने थे, जिनके ये आशिक थे, जिनके ये बड़ी गैरत खाते थे, जब उनको भी बुलाया जाएगा, फ़यक़ूलु अअंतुम अज़ललतुम इबादी, तो अल्लाह उनसे पूछेगा ये मेरे बंदे तुमने गुमराह किए हैं, तुमने इनको ये पट्टियाँ पढ़ाई हैं। हाँ उला, इनको अम ज़ल्लु सबील, या ये खुद राह से भटके हुए थे। कालू, वो नेक लोग जवाब देंगे, सुबहानक, अल्लाह तू पाक है। माँ काना यम्बगी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया, ये हमें जायज़ नहीं था कि हम तेरे अलावा किसी और को अपना दोस्त बनाते, हमारी दोस्ती तेरे साथ, हम तेरे अलावा इनको अपना दोस्त बनाने वाले नहीं हैं। वलाकिन मत्ताताहुम व आबाहुम, असल बात यह है कि अल्लाह तूने इनको दुनिया की ज़िंदगी का बहुत साजो सामान दिया, खुशहाली दी इनको भी और इनके आबा व अजदाद को भी, उसने इनका दिमाग ख़राब कर दिया। हत्ता नसु ज़िक्र, यहाँ तक कि ये तुझसे भी गाफिल हो गए, तेरी याद भी इन्हें नहीं रही। व कानू कौमम बूरा, और ये तबाह होने वाले लोग हैं। फ़क़द कज़्ज़बूकुम, अब अल्लाह उनसे कहेगा कि तुम्हें उम्मीद इनसे थी ना बेड़ा पार करने की, इन्होंने तो तुम्हें झुठला दिया, तुम्हारा इनकार कर दिया, इन्होंने कहा हमारे साथ इनका कोई ताल्लुक ही नहीं। बेमा तक़ूलून, जो तुम कहते थे वो सब बातें रद्द कर दी। फ़मा तस्ततीऊन सर्फ़म वला नसरा, अब न उनके पास इख्तियार होगा, इस्तिताअत होगी कि वो अपने आप को लौटा सकें, न ही ये कि कहीं से मदद किए जा सकें, हर चीज़ से बेगाना हो गए। वमन यज़लिम मिनकुम, अब तुम में से जो कोई भी गुनाहगार हैं, नुज़िक अज़ाबन कबीरा, हम उसे बड़े अजाब का मज़ा चखाएंगे। वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन, ए नबी आपसे पहले हमने जितने भी रसूल भेजे, इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत्ताम, मगर ये कि वो सारे खाना खाते थे, कोई रसूल ऐसा नहीं था जो खाना ना खाता हो। वयमशून फिल अस्वाक, वो सारे बाज़ारों में चलते थे, उन अपनी ज़रूरतें बाकी लोगों की तरह पूरी करते थे। वजालना बाज़कुम लिबाज़िन फितना, और हमने तुम्हें एक दूसरे को आज़माने का ज़रिया बना दिया। ये है वो बात, कोई ईमान लाया, कोई ईमान नहीं लाए। अब वो जो ईमान नहीं लाए वो आज़माइश का ज़रिया बन गए ईमान लाने वालों की। उनकी सख्तियाँ झेलो, उनकी तरफ से आने वाले जो है मुसीबतें बर्दाश्त करो, अजियतें झेलो, ये तुम्हारा इम्तिहान है। और उनका इम्तिहान क्या है? तुम कमज़ोर बनाए गए, उनका तुम पर बस चलता है, वो तुम पर हाथ छोड़ के पड़ गए हैं तुम्हें,
یہ ان کا امتحان ہے اور وہ اس میں ناکام ہو رہے ہیں، گویا پھندے میں پھنس رہے ہیں، اللہ کے جو نا دفع ان کے اوپر لاگو ہو رہی ہے۔ اتصبرون، تمہیں وہ دیکھتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں، وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب سب دیکھتا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، جنہیں امید نہیں ہے کہ ہم سے ملنا ہے، لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، فرشتے نہیں ہمارے پاس پیغام اللہ کا فرشتے لے کے آتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے جی میں اپنے آپ کو بہت بڑا جانا ہے، یعنی پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا بلا سمجھتے ہیں، یہ کس پہاڑی پر اپنے آپ کو رکھا ہے انہوں نے۔ وَعَطَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے شرارت کی ہے اور سر چڑھے ہیں بہت زیادہ۔ یوم یرون الملائکہ، جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوگا، کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، فرشتوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے، کہیں گے دور ہٹو دور ہٹو، ان سے دوری چاہیں گے، روک چاہیں گے، کوئی بیچ میں روک آ جائے، آڑ آ جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو انہوں نے اعمال کیے ہوئے ہیں، حاجیوں کو پانی پلایا ہے اور کوئی نیکی خیر برکت کے کام کیے ہیں، ان کے ان اعمال کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہیں اڑتی خاک بنا دیں گے۔ وہ پچھلی صورت میں تھا نا کَسَرَابٍ بَقِیَّةٍ، وہ ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ ایک اور طرح کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کے اعمالوں پہ لوگ رش کریں گے، پہاڑوں جیسا اس کے اعمال کا ڈھیر ہوگا، تو پھر کچھ لوگ آ جائیں گے، کوئی کہے گا کہ جی اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا جی اس نے میرا حق مارا، کوئی کہے گا اس نے میرا پلاٹ چھینا، جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ سارا مختلف آئے کرتے، ہاں تو اور کوئی کرنسی ہے ہی نہیں، اس ڈھیر میں سے اللہ تعالیٰ ان کو جتنا جس کا بنتا ہوگا دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ ڈھیر سارا ختم۔ جو مطالبہ کرنے والے ابھی باقی، اب کیا کریں، ان کے گناہ یہاں رکھتے جائیں، وہ بوجھ اس پر۔ اور آخر میں جب اختتام ہوگا تو جتنا پہاڑ نیکیوں کا تھا اتنا پہاڑ برائیوں کا بن چکا ہوگا۔ تو ایک یہ والا کام بھی ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جو جنت والے ہوں گے اس دن ان کا ٹھکانہ بہت بہترین ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور دوپہر کو جو آرام کرنے کی جگہ معلوم ہوا یہ علیحدہ جگہ ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں، پرانے وقت کو جو دیہات میں ہوتا تھا، دن کو تو آپ نے، رات کو تو گھر میں سوئے، اب وہاں سے صبح کھیت میں نکل گئے کام کرنے کے لیے، یا کہیں کام جدھر بھی آپ کا کوئی محنت کی جگہ ہے، تو دوپہر کو وہیں پہ کھانا آئے گیا، جو بھی تھوڑا لسی شسی جو اس کے ساتھ، تو کھا کے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، تو ادھر ہی کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے نا، اس کے لیے گھر تو نہیں آئیں گے۔ تو ان کے جو دوپہر کے آرام کی جگہ ہے نا وہ علیحدہ ہے، وہ بھی بہت اچھی جگہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کی طرح۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتریں گے لگاتار۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، ہے آج بھی اللہ کی، لیکن کوئی فرعون نہیں مانتے، اور کچھ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو اس کے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ نہیں مانتے، ہے تو اللہ کی بادشاہی۔ الحق للرحمن، جو بہت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں کے اوپر بہت دشوار ہوگا، مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم انسان اپنے ہاتھ پر کاٹے گا، افسوس کے مارے، دکھ کے مارے، گھٹن کے مارے اپنے آپ کو کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا یا کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کی صحبت اختیار کی ہوتی، رسول کے بتائے طریقے پہ چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلانے کے ساتھ دوستی نہ گانٹھی ہوتی، اس سے یارانہ نہ بڑھایا ہوتا، اس کو خلیل نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے، وہ ذرا زیادہ اس کے پاس ڈگریاں تھیں، میں بھی مروب ہو گیا اس سے کہ یہ کچھ اچھا الفاظ بھی جادوگری والے تھے، زخرف القول غرورا، تو میں اس کے سحر میں بہ کے تو اس کے پیچھے چل پڑا، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے، ذکر سے غافل کر دیا۔ بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو اسی طرح دغا دیتا ہے۔ اس کا مطلب وہ انسان جو تھا جس نے دھوکہ دیا، اس کے پیچھے شیطان تھا جس نے اس کے ذریعے سے اس شخص کو دھوکہ دیا۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو سے دوری اختیار کر لی تھی، ہجرت کر لی تھی، اس سے دور ہو گئی تھی، اس کو پیٹھ دکھا دی تھی۔ اور یہ بات جو ہے نا مفسرین نے لکھی ہے کہ اگرچہ کہ یہ بات ہے کافروں سے متعلق، لیکن اس میں درجہ بدرجہ وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے، اسے پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اسے دوسروں تک پہنچاتے نہیں ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاف پر دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ یہ ہے وہ جو اقبال نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک، یہ ہے تارک قرآن ہونا، اس سے دور ہو جانا۔ تو یہ رسول بھی اس کا استغاثہ لے کے اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں ہماری سفارش کریں گے۔ یہ تو سفارش الٹی پڑتی نظر آ رہی ہے اگر ہم یہ قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں تو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن کھڑے کیے، من المجرمین، مجرموں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ ہادیًا، اور ہدایت دینے کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ یہ مجرم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیانیے بناتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے باوجود تیرا رب جس کو بچانا چاہے بچا لیتا ہے۔ ان چکنی چپڑی باتوں میں وہ نہیں آتے، ان کو اللہ بچا لیتا ہے، وہ نصیرہ مدد کرتا ہے ان کی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ قرآن یک بارگی سارے کا سارا کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کو سارا لکھتے ہوئے کیا مسئلہ تھا، تو یہ سارا ایک دفعہ کیوں نہیں آ گیا؟ کذالک، اے نبی اسی طرح ہے، لنثبت بہ فؤادک، ہم آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تثبیت دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ ویسے بھی تعلیم کا اصول یہ ہے کہ وہ ایک دم ساری کسی کو نہیں سکھائی جاتی، درجہ بدرجہ ہی ہوتا ہے۔ ہم بھی تعلیم 20 سالوں میں کوئی مکمل کرتا ہے، کوئی 18 سالوں میں مکمل کرتا ہے، پھر بھی سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو یہ ٹھہر ٹھہر کر اس لیے ہوتا رہا تاکہ آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے مربوط کریں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور آپ کو ٹھہر ٹھہر کر ہم نے پڑھایا، یہ سکھایا۔ وَلَا يَأْتُونَ، اور ایک حکمت یہ بھی ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور آپ کے سامنے یہ کوئی نیا مسئلہ لے کے نہیں آتے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر یہ کہ ہم آپ کے پاس اس کا ٹھیک ٹھیک جو ہے سولوشن لے کے آ جاتے ہیں، حل اس کا پیش کر دیتے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اسے بہتر طور پر کھول کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ فتنہ اٹھانے کے لیے مسئلہ لے کے آتے ہیں ہم نیا قرآن اتار کر، اصل میں پھر جب فتنہ اٹھتا ہے تو ذہن تیار ہو جاتے ہیں بات سمجھنے کے لیے، تو اس وقت ہم وہ آیات اتار کے گویا ان کے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ کہ جو اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کے، منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اولئک شر مکانا، وہ درجے کے اعتبار سے برے ہیں، بے شک دنیا میں ان کے پاس جو بھی رتبے ہیں اور مقام ہے۔ واضل سبیلا، اور رستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا ہاتھ بٹانے والا، بوجھ اٹھانے والا بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، دونوں سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو پھر ہم نے ان کو کھاڑ کر پٹخ دیا، یعنی ان کی جڑ کاٹ دی۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح کی قوم کو ہلاک کیا جب اس نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اغرقناہم، ہم نے انہیں ڈبو دیا پانی میں۔ وجعلناہم للناس آیا، لوگوں کے لیے انہیں نشانی بنا دیا۔ ویسے دنیا کی ہر قوم میں نوح علیہ السلام کے والا قصہ جو ہے نا پانی میں ڈوبنے والا، یہ مشہور ہے، کیونکہ وہ آدم ثانی ہے، وہیں سے باقی نسل انسانی چلی ہے، تو وہ واقعہ تمام انسانوں کے لاشعور میں گویا موجود ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور لوگ ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور اسی طرح عاد نے اور سمود نے اور کنویں والوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور درمیان میں بہت سے اور بھی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، سب کو ہم نے مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، لیکن جب وہ نہیں سمجھے تو سب کے سب کو ہم نے پٹخ دیا جیسے پٹخا جاتا ہے، غارت کر دیا، ہلاک برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے اس بستی سے جس پر برا برساؤ برسایا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں، قوم لوط۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا دیکھتے نہیں ہیں اس کو دیکھ نہیں چکے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، اصل بات یہ ہے کہ انہیں دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اے نبی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو اپنے ٹھٹھے کا، مذاق کا، تان و تشنیع کا، ہوٹنگ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔
احاذ الذی بعث اللہ رسول، اچھا یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ مذاق اڑانے کے لیے یہ بات اس طرح کرتے ہیں۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ تو قریب تھا کہ ہمیں گمراہ کر دیتا ہمارے معبودوں سے، ہمارے بتوں سے یہ ہمیں ہٹا دیتا۔ لولا ان صبرنا، اگر ہم صبر نہ کرتے علیہا ان کے اوپر، تو یعنی انہوں نے تو اپنی پکی جو ہے نا کوشش کر لی تھی کہ ہمیں اپنے معبودوں سے بدظن کر دیتے اگر ہم صبر نہ کرتے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کے رستے کے اعتبار سے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا الہ اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے۔ اب خواہش کو سجدہ تو کوئی نہیں کرتا، خواہش کے لیے کوئی جو ہے نا قصیدے تو نہیں پڑھتا، حمد کے ترانے تو نہیں لپتا، پرستش کے کوئی طریقے تو نہیں ہوتے، ہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ آپ کے دل میں جو شے خواہش پیدا ہوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کی جاتی ہے، تو گویا وہ خواہش آپ کا الہ ہے، آپ نے اس کو اطاعت کی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنا وہ وقت لگائے، صلاحیتیں لگائی ہیں، وہ الہ بن گئی۔ افانت تکون علیہ وکیلا، ایسے آدمی کے اوپر آپ جو ہے نا وہ ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ کیوں؟ وہ من موجی ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، وہ موالی قسم کا آدمی ہے، وہ تھوڑی آپ کی بات مانے گا، اس کے تو دل میں جو آئے گی وہ کرے گا۔ آج کے دور میں یعنی یہ کتنی گھٹیا بات ہے قرآن کی نظر میں، آج کے دور میں اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہے اصل میں، یہ تو میں تو باپ کی بھی نہیں مانتا۔ افتخار، باعث افتخار یہ ہے کہ میں تو باپ کی نہیں سنتا، تو اس کو پھر اب کون سمجھا سکتے ہیں؟ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہو کہ ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، یہ ہر دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے پلے کچھ نہیں پڑا کرتا۔ کلام نرم و نازک ان کے اوپر بے اثر رہا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اور مرد عاشق کا بھی یہی حال ہوتا ہے، آپ اسے جدھر سے مرضی سمجھا لیں تو وہ ٹلنے والا نہیں ہوتا۔ انہم الا کالانعام، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، جیسے وہ ان کو اپنی انسٹنکٹس جو ہے نا ڈرائیو کرتی ہیں، تو یہ بھی اپنی جبلتوں کے قیدی ہیں، جدھر ان کی وہ جبلت انہیں لے کے جاتی ہے یہ ادھر جاتے ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں رستے کے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب کس طرح سائے کو دراز کرتا ہے، جو شام کے وقت جیسے دراز ہو جاتا ہے سورج غروب ہونے کے وقت۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہے تو اس سائے کو ساکن کر دے۔ ساکن کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو چلتا نظام ہے اسے روک دے گا تو ساکن ہوگا، سورج رک گیا، زمین رک گئی، اب جو ہے نا وہ ساکن ہو جائے گا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اس کے اوپر ہم نے سورج کو دلیل بنایا ہے، یعنی یہ اصل میں سائے کا گھٹنا بڑھنا وہ جو سورج کے گرد زمین کا جو ہے نا گھومنا ہے اس پر ہے۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم اسے اپنی طرف آہستہ آہستہ سہج سہج سمیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ہے جس نے رات تمہارے لیے لباس بنا دی۔ میں نے بتایا تھا نا وہ رات کو تو لباس اتر گیا، اب کیا لباس ہے؟ اندھیرا لباس ہے، وہی آپ کو جو ہے پوشیدگی دے رہا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور جو نیند ہے اس کو تازگی کا ذریعہ بنا دیا۔ کتنے تھکے ہارے آپ آئے لیٹے اٹھے تو فریش، ریچارج ہوگی باڈی۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھنے کا ذریعہ، جو اس میں بھاگ دوڑ کریں، محنت کریں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے کہ جس نے ہوائیں بھیجی جو خوشخبری لے کے آتی ہیں اس کی رحمت سے پہلے، یعنی بارش آنے والی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پاک پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم زندہ کر دیں مردہ زمین کو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اس پانی کو پلائیں جو کچھ کہ ہم نے چوپائے اور انسان آدمی بنائے ہیں ان سب کو اس پانی سے پلائیں، بہت سے انسانوں کو بھی اور چوپایوں کو بھی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اس پانی کو ان کے درمیان ہم نے گردش دے دی ہے تاکہ یہ سمجھیں۔ کہتے ہیں پانی جو ہے نا استعمال نہیں ہوتا، یہ اصل میں جو ہے نا وہ موجود اسی طرح رہتا ہے۔ ادھر سے آپ نے پیا، آگے جو ہے نا کوئی بخارات بن گئے، کچھ ہو گیا،
کوئی پسینے کی صورت میں نکل گیا، کوئی پیشاب کی صورت میں نکل گیا. جدھر بھی پانی استعمال کیا جاتا ہے وہاں صورت یہی بنتی ہے کہ وہ خرچ نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ کہ وہ دوسری شیپ میں پھر بخارات بن کے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری ہی پر کمر کسی ہوئی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ خبردار کرنے والا بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی ان کافروں کا کہا مت مانیے. اب کہا نہ مانیے کا مطلب کہ ان کے دباؤ میں نہ آئیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے، ان کے پراپیگنڈے میں نہ آئیے. اور یہ جو تان و تشنیع کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے دل گرفتار نہ ہوں. وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ آپ کی ہمت ٹوٹ جائے، آپ کی جو قوت ارادی ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ہمت توڑ کے بیٹھ گئے تو گویا ان کی بات پوری ہو گئی، تو ان کی اطاعت کے مترادف ہو جائے گا. لہٰذا آپ نکلیے اور پوری ہمت سے اور استقلال سے اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کیجیے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس مرحلے پہ تلوار کا جہاد نہیں ہے، قرآن کا جہاد ہے، جہاد بالقرآن. اور وہ کیا ہے؟ ان کے ہر اعتراض کا جواب قرآن سے، ان کی ہر دلیل کا توڑ قرآن سے، ان کو دعوت قرآن سے، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے، اور جو آ گئے ہیں ان کا تزکیہ قرآن سے، ان کی تربیت قرآن سے، ان کی تعلیم قرآن سے، ان کو خوشخبری قرآن سے. یہ ہے جہاد. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی اللہ جس نے چلائے دو دریا، ایک ہے میٹھا پیاس بجھانے والا پانی رکھتا ہے اور دوسرا ہے کھاری پانی والا کڑوا. یہ بعض اوقات ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا ہے. وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک آڑ ہے جس نے روک کا باعث ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی ہے جس نے پانی سے آدمی بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس کے لیے ایک اس کا نسب رکھا، یعنی جد، یہ جو ہوتا ہے نا باپ والا ددیال، اور ایک اس کا صہرا، ددیال ندیال بلکہ دونوں آ جائیں گے، اور صہرا اس کا سسرال. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قادر ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ ان کا کچھ فائدہ کر سکیں نہ نقصان کر سکیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر جو ہے تیرے رب کے سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ کو اے نبی ہم نے نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی ان سے کہیے کہ میں اس کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سوائے اس لالچ کے، میری یہ لالچ ضرور ہے کہ تم میں سے جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی آپ بھروسہ کیجئے اس ہستی پر جو زندہ ہے جسے موت نہیں آنی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہ کو جاننے کے لیے، خبر رکھنے کے لیے کافی ہے. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب کو 6 دنوں میں بنایا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر اس کی اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا، عرش پر متمکن ہوا، یعنی پائے تخت پر براجمان ہوا، اب اقتدار اس کا ہے. الرحمن، جو رحمان ہے. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس کے بارے میں پوچھو اس سے جو باخبر ہو، جو سمجھ رکھتا ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب ان سے کہا گیا کہ سجدہ کرو رحمان کو. قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، یہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ اس نام سے یہ واقف نہیں تھے، اللہ کے نام سے واقف تھے، رحمان کے نام سے واقف نہیں تھے. أَنَّسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کہ ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تو ہمیں حکم کرے گا. وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان کے بدکنے میں اور نفرت میں اور فرار میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے، جب اٹھیں گے تو کر لیں گے انشاءاللہ. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برج رکھے. یہ جو بھی کوئی حفاظت کی جگہ ہیں ان کو برج کہا گیا. وجعل فیہا سراجا، اس میں چراغ ہے یعنی سورج. وقمرا منیرا، اور اجالا کرنے والا چاند ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ اس سے ملتی جلتی آیت ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی، آیت الآیات، اور سورہ آل عمران میں بھی پڑھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ، اور وہی ہے کہ جس نے دن اور رات کو بنایا عدلتے بدلتے، الٹتے پلٹتے، ایک دوسرے سے مختلف.
اور اس لمن ارادہ یذکر او ارادہ شکورا، ان کو دیکھ کر، یہ نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر جو چاہے، جو ارادہ کرے، وہ اس پر سے نصیحت لے اور شکر گزار بنے۔ و عباد الرحمن، اب وہ جو نصیحت لی جس نے شکر گزار بنا، اصل میں یہ نشانیاں دیکھ کر ہی اس کے دل کے وہ تار ہلے، اوپر سے وہی آ گئی تو اس نے فوراً قبول کر لیا، یہ دونوں جو ہے نا مل کے تو روشنی بن گئی۔ اب وہ اللہ والے ہو گئے، رحمان والے، اوپر آیا تھا نا مر رحمان، تو عباد الرحمن ہیں، یہ اللہ والے بندے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، اب یہ اصل میں ان کی جو ایک شخصیت کے نمایاں اوصاف ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، اللہ والوں کے نمایاں اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں سورہ آل جو مومنون کے شروع میں آیا تھا کہ ایک ناپختہ آدمی، خام مال، اس کو تیار کیسے کرنا ہے وہ پروگرام وہاں پہ آ گیا تھا۔ اب ایک تیار شدہ جو چیز ہے، اب وہ اپنی پوری جو دلکشیوں کے ساتھ وہ یہاں پہ اس کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض، جو زمین پر چلتے ہیں، ہونن، عاجزی کے ساتھ۔ یہ جو فن خان ہوتا ہے وہ اکڑ کے چلتا ہے تو وہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے، اب جاہل کون ہے؟ وہ جس کا پیچھے پڑا تھا کہ وہ جب کسی کے جو ہے نا وہ محبت میں گرفتار ہو کے سنتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں، کوئی بات سمجھنے کے لیے ہی نہیں تیار، تو خواہ مخواہ اسے کریدنے کا کوئی فائدہ نہیں، بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اس سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ بس آج کے بعد جناب خبردار مجھ سے بات نہ کرنا اور میری تیری کٹی، اور ایک یہ ہے کہ اس کو جناب گھر چھوڑ کے آنا تو وہ بھی کٹی ہو جائے گی، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ کے طریقے سے جان چھڑانا ہے۔ اس قالو سلامہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے دیا ہوا ہے کہ اب ہم یہ تو نہیں کہتے دور فٹے منہ تو کہتے ہیں السلام علیکم، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خوبصورتی سے رخصت ہو جاتے ہیں، آئندہ بات کرنے ہیں۔ ابھی تو اس پہ وہ جذبات، وہ خول چڑھا ہوا ہے، وہ سننے کے لیے نہیں تیار، تو ہو سکتا ہے کبھی یہ خول ٹوٹے، ہو سکتا ہے کبھی یہ جو ہے نا وہ ریسیپینٹ موڈ میں ہو، تو اب اس سے بات کرنے کے لیے موقع باقی رہے۔ آپ نے آج ہی اگر جھگڑا کر لیا تو کیسے؟ تو یہ تو بہت ہی ایک پختہ آدمی کا کام ہے، نہیں تو جب بحث شروع ہوتی ہے تو پتہ نہیں آپ نے بحث و تکرار والا مضمون پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ پھر داڑھی نوچنے تک تو پہنچتی ہے نا، اس کا ہاتھ اس کے جو ہے نا گردن میں تو اس کا ہاتھ اس کے گریبان پہ، تو یہ بحث و تکرار وہاں پہنچاتی ہے۔ تو اس سے پہلے ہی جان بچا لینا، یہ در حقیقت وہ حکمت عملی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے اس حالت میں، یا سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام میں، یعنی نماز پڑھتے ہوئے قیام اللیل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ سب کر کے پھر بھی وہ کسی مغالطے میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ویسے ہم نے دیکھا نا دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ایک پھندا بن جاتی ہیں، کاروبار پھندا بن جاتا ہے، اولاد پھندا بن جاتے ہیں، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیجئے، نیک اعمال کا بھی غرہ ہو جاتا ہے بندے کو کہ میں تو اتنا نیک ہوں، اور یہ غرہ اس غرے سے بڑا ہے، وہ غرہ کبھی بھی ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بچہ اچانک فوت ہو گیا، کوئی جو ہے نا آپ وہ ہو گیا جی، کوئی مال میں نقصان ہو گیا، آپ کو سمجھ آ جائے گی زندگی کے کسی موڑ پر، یار یہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن جیسے یہ نیکیوں کا غرہ ہو جائے نا، وہ تو قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا غرہ ہے علم کا غرہ، کہ میں تو بہت عالم، مجھ جیسا کون، جتنا مجھے پتہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب اس بندے کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ وہ ہے نا العلم حجاب الاکبر، علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ تو لہٰذا جن کو صحیح سمجھ ہوگی وہ اپنی نیکیوں پر نہیں اکڑیں گے، وہ اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ وہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب جو ہے وہ تو چمٹ جانے والا ہے، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور وہ جو جگہ ہے جہنم، وہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری ہے، اور مستقل قیام کے اعتبار سے تو بری ہے ہی ہے۔ یہ اصل میں ہمارا دنیا کا تجربہ تو یہ ہے کہ کسی بھی جگہ بری سے بری جگہ جائیں تو وہ وقتی طور پہ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے، ذرا تفریح کا باعث ہو جاتا ہے، لوگ مری جاتے ہیں، مری والوں سے پوچھیں وہ تو جان مطلب سردیوں میں خاص طور پہ مری عذاب ہوتی ہے، لیکن وہ جو برف دیکھنے گئے ہوتے ہیں ان کے لیے مزے کی بات ہوتی ہے۔ تو دوزخ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کا قیام بھی کوئی تفریح کا باعث بن سکے۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ کہ جو جب خرچ کرتے ہیں اپنے کام پر یا دوسروں کو دیتے ہیں،
लम युसरफू इसराफ नहीं करते, बेजा नहीं उड़ाते, व लम यकतरू न ही वो कंजूसी का से काम लेते हैं, वकाना बैन ज़ालिका कवामा, इसके दरमियान का तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। अब ये भी बड़ा मुश्किल काम है। मैच्योर आदमी की निशानी है जब वो अपने खर्चे में ये एतदाल ला सके। वल्लज़ीना ला यदून मअल्लाहि इलाहन आखिर, और वो कि जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह को नहीं मानते, उसे नहीं पुकारते, उससे इल्तिजाएँ नहीं करते, उसे हाजत रवा नहीं समझते। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और हर वो जान जिसको अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है उसको कत्ल नहीं करे, यानी हर जान को अल्लाह ने जीने का हक़ दिया है, उसे ना हक़ कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, ना ज़िना करते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिक, ये गुनाह कबीरा हैं सारे, जो इनमें से कोई करेगा यल का आसामा, तो वो दूर जो वो गुनाह में पड़ गया है, वो गुनाह की खाई में गिर गया है। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, उसके लिए क़यामत के दिन अज़ाब दुगना किया जाएगा। ये एक इशारा है, उससे पहले कुछ अज़ाब होगा जो क़यामत के दिन दुगना किया जाएगा। ये बरज़ख के अज़ाब के बारे में एक इशारा आ गया। वह यख़लुद फ़ीहि मुहाना, और उसमें वो ख़वार होकर गिरेगा दोज़ख में। इल्ला मन ताबा, हाँ ये गुनाह करने के बाद जो तौबा कर ले, व आमना, और ईमान ले आए। ईमान के होते हुए गुनाह नहीं होता। कौन सा ईमान? वो दिल वाला ईमान, लिहाजा उसे ईमान की तजदीद करनी होगी। व आमिला सालिखन, और वो नेक काम करे। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उनकी बुराइयों को अल्लाह ताला अच्छाइयों से बदल देगा। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। व मन ताबा व आमिला सालिखन, और जिसने तौबा की और अपने अमल ठीक कर लिया, नेक अमल पर भी आ गया, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो उसने अल्लाह की तरफ तौबा की है रुजू करने वाली। यानी ये कि अस्तगफिरुल्लाह की जो है ना वो तस्बीह पढ़ने से तौबा नहीं होती, उस काम को छोड़कर नेक काम की तरफ भी आना है। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, और वो लोग के जो झूठ पर अपनी मौजूदगी भी गवारा नहीं। एक तो होता है ना झूठ बोलना, जहाँ झूठ बोला जा रहा हो वहाँ गवाह होना भी और उस जगह पे मौजूद होना भी उन्हें गवारा नहीं है। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व, और कभी किसी बेहुदा काम पर से उनका गुज़र हो, खुद करना ये तो बहुत दूर की बात है कि वो कोई काम करें इस तरह का जिसका कोई न दुनियावी फ़ायदा हो न उखरवी फ़ायदा हो, बेमकसद काम करें, वो खुद नहीं करते। लेकिन अगर कोई कर रहा हो तो वहाँ रुकते भी नहीं, उस पर से उनका अगर गुज़र हो, मर्रू किरामा, बहुत जो है ना बुजुर्गाना शान के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और वो लोग के जिनको जब उनके रब की आयात के ज़रिए से समझाई जाए कोई बात, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मम व उम्याना, उन आयात पर वो अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते, मतलब तवज्जो देते हैं और दिल के कानों से सुनते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, और वो लोग के जो दुआ करते हैं कि हमारे रब हमें अता फरमा हमारी बीवियों में से भी, व ज़ुर्रियातिना, और हमारी औलादों में से भी, कुर्रत आयुनिन, हमारी आँखों की ठंडक, यानी उनको भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ज़ाहिर है वो तभी हमारी आँखों की ठंडक है। नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा गर्क हो गया वो आँख की ठंडक तो नहीं बना ना, कितना उन्हें कुल्क हुआ, क्यों इसने मेरी बात नहीं मानी, तो गोया आँखों की ठंडक बनाया, यानी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और आखिरत में हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना, यानी आखिरत में लोग अपनी औलाद के आगे खड़े होंगे। आगे बंदा जो खड़ा हो, पीछे फुस्साक व फुज्जार और अल्लाह के नाफरमान खड़े हों तो कितनी शर्मिंदगी होगी। तो अल्लाह मेरे पीछे चलने वालों को नेक बना। वैसे दुनिया में भी आपको जो है ना वो फ़र्ज़ करें एक घर की इमामत तो अल्लाह ने दी है ना, वो जो भी अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, तो अगर वो घर वाले जो है ना वो फसादी किस्म के हों तो ज़िंदगी तो सत्यानाशी फिर जाती है ना। सुकून, घर आदमी आता है सुकून के लिए, और घर पहुँचते ही झगड़ा शुरू हो जाए तो फिर बंदा खुदकुशी ही करे, क्या करे, कित्थे जाए, मैं मंजी कित्थे डावा हैं वाले सूरत बन जाती है। तो लिहाजा दुनिया में भी उनको जो है नेक बना। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू, ये वो लोग हैं कि जिन्हें उनके सब्र, दुनिया देखें उन्होंने नहीं बनाई, सब्र किया, अपनी ख्वाहिश को रोक के रखा, अपनी आरजुओं का खून किया, अपनी उमंगें कुर्बान की, किस लिए? आखिरत के लिए। ये जो सब्र उन्होंने किया, इस सब्र के बदले में उन्हें वहाँ पे बाला खाने मिलेंगे। वयुलक़ौन फ़ीहा तहिय्यतम व सलामा, और उनको आके फरिश्ते जो है ना आके उनके पास उन्हें दुआ देंगे सलामती की और उन्हें दुआएं बरकत की। खालिदीन फ़ीहा, हमेशा इस कैफियत में रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रम व मुकामा, क्या खूब जगह है थोड़े वक्त के रहने के लिए भी और मुस्तकिल रहने के लिए भी। यहाँ उस चीज़ को इंसानी जो फितरत है ना, जहाँ मुस्तकिल हो तो बहुत अच्छी शय भी काटने को दौड़ती है, वहाँ ऐसा नहीं होगा।
कुल मा याबाउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। अब ये जो आखिरी आयत है इसका ताल्लुक है पहली आयत के साथ। रसूल आए लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि लोगों को खबरदार कर दें। अब जब ये जो खबरदार करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं तो लोगों को ये मगालता हो गया कि शायद हम कोई बड़ी शय हैं, अल्लाह ने अपना रसूल हमारे पीछे जो है ना दौड़ा के रखा हुआ है कि उन्हें राज़ी करके ही मना के लाजमी लेके आओ। तो फरमा दीजिए मा याबाउ बिकुम रब्बी, मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, जिस सुराख में मर्जी जाके दफा हो, कोई परवाह नहीं उसे। ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ लौला दुआओकुम, ये सब इसलिए कि तुम्हें समझाऊं, पुकारने के लिए, तुम्हारे कान खोलने के लिए, बात समझाने के लिए। कल तुम चीखोगे चिल्लाओगे कि हमें पता नहीं लगा, आज बता रहा हूँ। तो मकसूद तुम्हें पुकारना है। फ़कत कज़्ज़ब तुम, मैं पुकार चुका, तुम सुन चुके और झुठला चुके, तुमने इनकार कर दिया। फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा, अब जो भी आगे वो जो आने वाली है वो तुम्हें चिमट के रहेगी, पकड़ के रहेगी, उससे मुठभेड़ तुम्हारी होके रहेगी। बारक अल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल।